آج شب معراج کی رات یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے پھر وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسی رات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس رات میں کون سی نماز پڑھنی ہے، اس نماز کی برکت کیا ہوگی، اور یہ معراج کی رات کب ہے، اس میں نیت، اس کا وقت، اس کا طریقہ، یہ مکمل تفصیلات شب معراج کی عبادت کے حوالے سے آپ کو اسی ایک ویڈیو میں بتا دی جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں شب معراج کی رات کا لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور وہ انتظار جو کرنے والے ہیں کاش ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کون سی نماز پڑھی جائے گی۔ اب جو نماز پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے کیا ملنے والا ہے، اس سے آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی اور تمام گھر والوں کی اللہ پاک بخشش فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ 5 نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ 5 نعمتیں آپ کو مل جائیں تو پھر آپ شب معراج کی رات اس نماز کو ضرور پڑھیے گا۔ میں وقت بھی بتاؤں گا کہ شب معراج کب ہے، کس ٹائم آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور کس ٹائم سے کس ٹائم کے دوران یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کتنے نوافل ہیں، کیا کیا نیت کرنی ہے، کیا کیا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس لیے اب آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ کو اسی ایک ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ آپ انشاءاللہ اگر مکمل دیکھتے ہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ گن لیں گے کہ اس دن شب معراج ہے اور یہ میں نے عبادت کرنی ہے اور میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جانا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ 5 انعام سنے کہ جو بندہ اس طرح یہ پڑھے گا تو اس کو یہ کون سے 5 نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ پہلی بات جو اس پر محدثین اور اللہ والوں نے جو ہر سال لوگ پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی اس کے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم بھی ضرور پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس دن کا، اس رات کا بڑا بے دردی سے انتظار ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی وہ بندہ جس نے یہ نماز پڑھی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک مخلوق میں عمر بھر اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہوگا، یہ اس کی برکت اس کو ملے گی۔ دوسرے نمبر پر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اس کو جنت کی ہوائیں پہنچتی رہیں گی، اور اسی طرح اللہ کا دیدار سے بھی وہ مشرف ہوگا۔ اور اسی طرح وہ بندہ جس نے یہ پڑھی اللہ پاک اس کی، اس کے ماں باپ کی، اس کے تمام گھر والوں کی، خاندان والوں کی بخشش فرما دے گا، اور اس کی عمر میں، رزق میں، عزت میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ ہر کوئی اس پر رشک کرے گا، اور اسی طرح ہی اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے بھر دے گا۔ تو یہ اس بندے کو انعامات ملنے والے ہیں اس نماز سے جو وہ آج شب معراج کی رات پڑھنے والا ہے۔ اب آپ نے چونکہ اس دن کے بارے میں ہم نے جاننا ہے اور اس میں کون سی کیسے نماز پڑھنی ہے اس کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح فضیلت والی راتوں میں جیسے شب معراج ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے اور شب عید ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کو پسند فرمانا یہ امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں جیسے اللہ تعالیٰ کو عاشوراء کے ایام بہت زیادہ پسند ہیں، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ فضیلت کی راتوں اور ایام کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھی ہیں، چند دنوں اور راتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم شب معراج کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اب اس کی ضرورت ہے اور اب یہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ تو 27ویں رجب کی رات کو حضور علیہ السلام کو معراج ہوا، یعنی 27 رجب کی جو رات ہے یہ کب آ رہی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس دن آ رہی ہے اور کون سی رات بنتی ہے، اور آگے اس کی صبح کون سی، یعنی مغرب سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہے یہ کس دن شروع ہوگا اور کس ٹائم ختم ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ انگریزی کی تاریخ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اسی طرح اس رات کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے 60 مہینوں کے روزوں کا رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔
جس نے اس دن کا روزہ رکھا 27ویں رجب کا، اللہ تعالیٰ کتنے روزے، 60 مہینوں کے روزے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو اس کے بارے میں خبر دی۔ اسی طرح شیخ ہیبت اللہ نے اپنی اسناد میں لکھا، ابو سلمہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا روزہ رکھیں، اس رات کو عبادت کریں، تو اس کو 100 برس روزے رکھنے اور 100 سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ وہ رات ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی یہ 27ویں شب ہے، یعنی 27 رجب کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے، اور آگے والا جو اس کا دن ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص رات عطا فرمائی تاکہ حضور کی امت کے لیے یہ انعام کے طور پہ پیش ہے۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی معمول تھا، جب بھی یہ رات آتی شب معراج کی تو وہ اعتکاف میں بیٹھتے اور اسی طرح وہ عبادت کرتے، نوافل پڑھتے۔ اب کون کون سے نوافل پڑھے جائیں اور کس طرح اس کی نیت کی جائے، تو سب سے پہلی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص رجب کی 27ویں رات کو یعنی اس شب کو صرف 12 رکعت نفل کی نیت سے اس ترتیب سے پڑھے، اب وہ ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بعد کی تسبیحات بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، جو آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے معاملات ویسے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو بندے کی آج تک زندگی بھر حاجتیں پوری نہیں ہوئی نا، وہ آج اس کے پاس ٹائم ہے، یہ حاجتیں شب معراج میں پوری کروا لے، کیونکہ اس رات عبادت 1000 دنوں کے برابر ہے۔ دیکھیے جو عبادت کا طریقہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ سب سے جامع ہے اور سب سے کمال کا طریقہ ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے اس رات میں 12 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور اس 12 رکعت میں آپ لوگ 12 رکعت نفل تو بتاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو اعمال اور وظائف پڑھنے ہوتے ہیں اس کا طریقہ نہیں بتاتے۔ تو میں اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، مکمل تفصیل بتاؤں گا، تاکہ آپ کو ان نوافل کے ذریعے یہ فائدہ اور یہ برکتیں ساری نصیب ہوں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس رات میں ہزاروں دنوں کی عبادت کا ثواب بھی مل جائے اور مہینوں کی عبادت کا بھی ثواب مل جائے، اور یہ سارے انعامات اور ساری نعمتیں اور ماہ رجب کے مہینے کی تمام برکتیں بھی آپ کو نصیب ہو جائیں۔ اس لیے اب ہم وقت کی بات کرتے ہیں، تو وقت اس کا ہوتا ہے مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی آذان تک، یعنی کہ جب مغرب کی آذان ہوگی اس وقت سے لے کر فجر کی آذان ہونے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ پوری رات میں آپ جب چاہیں یہ عبادت کر لیں۔ تو اب اسی طرح رات کے وقت آپ نے یہ عبادت، یہ نوافل پڑھنے ہوں گے، اور اسی رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، شب معراج کی رات کی دعا میں جو خصوصی دعا ہے اس میں اس کا نام شامل کیا جائے گا، اور لوگ ہر سال اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، الحمدللہ پھر ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کی پھر رکی۔ دیکھیں یہ جو دعا کا سلسلہ ہوتا ہے نا، ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس میں الحمدللہ دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں یا 4 پڑھنے ہیں، تو آپ کو یہ ترتیب اور نیت بتا دی جاتی ہے، اور اب میں نے وقت بتا دیا۔ اب تاریخ بھی، ڈیٹ بھی بتا دوں، انگریزی اتوار سے کون سی بنتی ہے، دن کون سا آتا ہے۔ پہلے اب ہم ان کی نیت سنیں کہ جو حضرت ابو ہریرہ نے نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم ان کی نیت سن لیں۔ اب آپ نے کتنے پڑھنے ہیں اور ان نوافل کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے، اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یعنی 4 رکعت نماز نفل اس رات کی عبادت بندگی اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کو ہی کہتے ہیں، یعنی 4 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ تو یہ ترتیب ہوگی۔ آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل ظہر بندگی اللہ تعالیٰ، اسی طرح ہم نے کہنا 4 رکعت نماز نفل اس رات اور عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں نیت سب سے اہم چیز ہوتی ہے،
اگر نیت کے اندر گڑبڑ ہوگی نا، آپ میرے سے کمنٹ میں 500 بار بھی پوچھیں گے تو میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی جس کو سمجھ نہ آئے مجھے بتائے، کمنٹ میں لکھ کر بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے میں وقت کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، حالانکہ آج کے دن کا عمل بھی بتانا تھا، وہ پتہ نہیں بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، لیکن یہ آج بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہر بھائی بہن تک وقت کے ساتھ یہ پہنچے اور ہر کوئی اس سے مستفیض ہو سکے اور اس کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اکثر بھائی دوست یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیٹ پہنچتا ہے، پھر ہم کر نہیں پاتے، اس لیے میں کوشش کی ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں تاکہ ہر بھائی اور بہن کا مکمل طور پہ فائدہ ہو۔ تو اب اسی طرح نیت آپ نے کر لی، تو نیت پہلے 4 رکعت کی کرنی ہے، آگے پھر باقی آپ نے کرنی۔ تو جب 4 کی نیت کر لی، آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ نے اس میں سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم، میں مکمل بتاؤں گا پریکٹیکل طریقے سے، یعنی کہ ثنا پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے، یہ بھی نہیں میں پڑھتا، ویسے میں نے بتا دیا ہے، اور اس کے بعد آگے جو صورتیں پڑھنی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ میں ایک بار پڑھ کے بھی سنا دوں گا تاکہ ہر بھائی کو فائدہ ہو، اور جس کو نہیں پتا چلتا اس کو بھی پتا چلتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ سورت 3 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی سورۃ القدر کو، جو بالکل چھوٹی سی، اتنی بڑی بھی نہیں ہے، اس کو یاد کر لیں، آپ کو یاد ہو جائے گی آسانی کے ساتھ، اکثر تو یاد ہوتی ہے لیکن یہی صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صرف اتنی سی یہ صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک اور سورت آپ نے پڑھنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے تو یہ ابھی پہلی رکعت کا طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور باقی رکعتیں جب آپ کو بتاؤں گا تو آپ خوش بھی ہو جائیں گے اور آپ حیران بھی ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کی برکت آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جب یہ 4 رکعت نفل آپ نے پڑھ لینے ہیں تو پھر اس کے بعد اب یہ سورت جب آپ نے 3 بار پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہاں اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کر، جب رکوع چلے جائیں پھر سجدہ کرنا ہے، اسی طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پہلی رکعت میں کیا چیزیں آپ نے پڑھی ہیں؟ 3 بار ایک پہلی سورت پڑھی ہے، اس کے بعد سورت اخلاص آپ نے پڑھی ہے، سورت اخلاص کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 12 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھی، اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوئی، اور باقی رکعتیں جو 3 ہیں وہ بھی بالکل آپ نے اسی طرح ہی پڑھنی ہے جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے، یعنی کہ صرف اس میں سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، باقی سورۃ الفاتحہ باقی صورتیں اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا ہے، آگے یہ دونوں صورتیں ملانی ہیں، پھر آپ نے دوسری رکعت مکمل کرنی، تشہد بیٹھنا ہے، اور تشہد میں آپ نے مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، پھر آپ نے سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو جانا۔ 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہوئی، جیسے آپ نے یہ پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اسی طرح ہی سیم ٹو سیم آپ نے دوسری 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ تو یہ پہلے 4 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کر لیے۔ تو اسی طرح جب آپ اس طرح یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صرف 1 بار درود پاک۔ یہ جو 4 رکعتیں ہیں یہ میں اس کا طریقہ بتا دیا، اس کے بعد جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اب یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ وظیفہ ہی بچتا ہے، یعنی کہ اب 4 کی نیت سے آپ نے یہ 12 نفل پڑھنے، 4 4 8، پھر 4 پڑھیں گے تو 12 ہو جائیں گے، تو یہ 12 نفل آپ نے سارے کے سارے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے، لیکن ان نوافل کے بعد آپ نے یہ عمل ہر حال میں کرتے جانا ہے۔ 4 پڑھی پھر یہ عمل کیا، 4 پڑھی پھر یہ عمل کیا، 4 پڑھی پھر یہ عمل کیا،
تو یہ ترتیب ہوگی، کیونکہ یہ 3 بار یعنی کہ 3 سلاموں کے ساتھ جب آپ یہ نفل پڑھیں گے نا تو اس کے بعد کہتے ہیں تیسرے جو آپ نے 4 کی نیت کرنی ہے نا تیسرے نمبر پر، وہ نفل ختم ہونے سے پہلے جو کچھ مانگا ہوگا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو اسی لیے کیونکہ پہلے نفل کے بعد آپ نے جب 4 پڑھیں اس کے بعد آپ نے یہ عمل کیا، اس کے بعد دعا مانگی، پھر دوسرے پڑھے آپ نے پھر دعا مانگی، تیسری بار پڑھے تو پھر آپ نے دعا مانگی، تو 3 بار آپ کی دعا بھی ہو جائے گی اور یہ نفل بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کو پوری رات میں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 12 ایک ہی ٹائم میں ایک ہی وقت میں اکٹھے پڑھیں، 4 آپ نے مغرب کے بعد پڑھ لے، 4 عشاء کے بعد پڑھ لے، 4 آپ نے تہجد کے وقت پڑھ لے، تو یہ رات میں پورے کرنے ہیں۔ تو یہ ترتیب جو اہم ہے میں آپ کو وہ عرض کر رہا ہوں، اکثر لوگ اس میں یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ 12 پڑھنے کے بعد پھر جا کر نفل پڑھتے ہیں، تو آپ نے 12 پڑھنے کے بعد جو ہے 12 پڑھنے کے بعد وہ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ نے 12 نہیں 4 کے بعد یہ عمل کرنا ہوگا، تاکہ اس رات کی یہ تمام برکتیں، یہ تمام اللہ کی رحمتیں اور فضل اور اللہ کے کرم کی بارش آپ کے اوپر ہو۔ اب دیکھیں کتنے آسان لفظوں میں نے آپ کو یہ 4 رکعت نماز نفل سمجھائے ہیں اور باقی کتنی آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو گئے۔ تو اس میں اب بھی آپ سے اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کی غفلت ہے، آپ کی سستی ہے، اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ موقع سے فائدہ اٹھائیں، ایک بار نہ سمجھ آئے پھر بار بار آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو کمنٹ میں ہر حال میں پوچھیں، کہیں سے بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ اب جو چیز آپ نے درود پاک پڑھا ہے تو درود ابراہیمی فارغ ہو کر پڑھنا ہے، 4 پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر آپ نے درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے اور اس دعا کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعا 3 بار پڑھیں گے، اس سے جیسے میں نے کہا ہے نا اس دعا کے ذریعے اب جیسے جیسے یہ وظیفے کے اندر جو تسبیحات ہوں گی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی وہ ساری تسبیحات پڑھنی ہیں، کیونکہ اس کے اندر بڑے اہم اور بڑے قیمتی الفاظ آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا مہینہ اور اس میں پھر معراج شریف، اور یہ رات بھی میں بتا دوں کہ رات کون سی انگریزی اعتبار سے آئے گی، پہلے سمجھ لیں کہ اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو اس رات میں نوافل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت جو آپ نے ابھی اس کے اندر کی ہے نوافل کے اندر، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو اس رات کے لیے بڑی خاص اور بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں میں نے چند چیزوں میں بتا دی ہیں، اور آپ ایک کام کریں گے یہ نوافل پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم از کم اس رات میں آپ نے یہ کام جو بتایا ہے نوافل کا یہ ضرور کر لینا ہے۔ اس لیے اگر سارے کام چھوڑ کر بھی یہ نوافل پڑھنے پڑیں تو ان کو نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہی وہ نوافل ہیں جو انسان کی زندگی بدلتے ہیں، جس کے ذریعے حالات بدلتے ہیں۔ کیونکہ شب معراج وہ عظیم رات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک پھر اپنی خاص قربت تک بلایا۔ یہ سفر اسرا معراج کہلاتا ہے۔ اس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقامات دکھائے گئے جو کسی بشر کو نصیب نہیں ہوئے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ وہ آیہ مقدسہ ہے کہ اس رات کی عظمت کا اعلان ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ سے بیت المقدس گئے، پھر آسمانوں کی سیر فرمائی، 7 آسمانوں سے گزرے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ رات اسی بات کی علامت ہے کہ جو اللہ کے قریب ہو وہ بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں نمازیں بھی فرض ہوئی ہیں، امت کو بخشش کی خوشخبری بھی ملی ہے، نبی علیہ السلام کو قرب الہی بھی حاصل ہوا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی عزت کی رات ہے، اس لیے کہ 5 وقت کی نمازیں شب معراج کا تحفہ ہے، اور نمازیں تو بندہ مومن 5 پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو 50 پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ ہر دن معراج حاصل کرتا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے معراج حاصل کرنی ہے، تو یہ نوافل پڑھیں گے تو انشاءاللہ معراج تک پہنچیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب پہنچے، قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ قرب بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنی بلندی دیتا ہے۔ امت کے لیے بخشش، جو شخص شرک کے علاوہ گناہوں سے توبہ کرے، یعنی کہ شرک اس نے نہ کیا ہو زندگی میں، تو فرمایا کہ اگر وہ بندہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ پاک اس کو اس رات میں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دعا قبول ہونے کی رات ہے، اس رات مانگی گئی دعائیں رد
رد نہیں ہوتی اگر اخلاص ہو۔ یہ نوافل پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، کیونکہ 3 بار ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، 3 بار جو چیز مانگی جاتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی اس رات میں ضرور۔ لیکن ایک بات، حرام چیز کا سوال نہ کیا جائے، حلال چیز مانگی جائے تو اس میں یہ سارے انعامات آپ کو ملے گے۔ معراج جو تھا یہ ایمان کا امتحان بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً تصدیق کی، اس لیے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ لقب دیا کہ آپ صدیق ہیں، کہ آپ نے شب معراج کی رات کی تصدیق فرمائی ہے۔ شب معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ جو اللہ کے حکم پر چلے اللہ اسے بلندی دیتا ہے۔ امت کی شان اس میں اتنا ہے کہ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہ رویا جتنا آقا روئے ہیں۔ اور اسی طرح گناہوں سے نجات، اس رات کی عبادت دل کو پاک کرتی ہے۔ اللہ نے اس رات اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ یہ رات اللہ کا خاص انعام ہے امت کے لیے۔ اس رات عبادت 1000 مہینوں کے برابر، جیسے میں نے کہا۔ معراج ہمیں بتاتی ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن سکتا ہے۔ یہ رات نبی علیہ السلام کی عظمت کا اعلان کرتی ہے۔ جو دل سے مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ معراج یہ پیغام ہے، نماز، تقوی، توبہ، اللہ سے قربت، اور یہی معراج کا پیغام بھی ہے۔ اس لیے پاکستان میں یہ جو ہے یہ جمعے کو، یعنی کہ جو اب جمعہ آ رہا ہے، اس جمعہ کو رات مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک، یعنی 16 جنوری کی شام سے شروع ہو کر 17 جنوری کی صبح تک رہے گی۔ تو آپ نے اس رات میں اس عبادت کو کرنا ہے۔ آگے کوشش کریں تو روزہ بھی ضرور رکھیں۔ روزے کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا تو اس کے بعد آپ نے دعا جو میں نے آپ کو عرض کی ہے وہ ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اگلی دعا بھی جو ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی آسان ہے، 3 مرتبہ آپ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو اس طرح آپ نے اس دعا مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ بھی ہے، یہ ایک مستقل آیہ مقدسہ ہے۔ اب یہ دونوں دعائیں آپ نے پڑھی 3 بار۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یعنی 100 مرتبہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک جو آپ کو یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھیں، لیکن آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے والی تسبیح جو ہے اس کو بھی 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو تسبیح ہے اس کو بھی آپ نے 100 بار، یعنی یہ 3 طرح کی تسبیح ہے۔ اور کہتے ہیں اس تسبیح کے ذریعے غیبی مدد ملتی ہے، غیب سے مدد آتی ہے۔ اب پہلے جو آپ نے تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ نے 100 بار پڑھنی ہے وہ الفاظ بھی بالکل آسان سے ہیں۔ آپ نے اتنا سا پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے اندر توبہ بھی ہے، اس کے اندر گناہوں کی معافی بھی ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر ہے درود پاک کے بعد۔ اور اب تیسری اور آخری تسبیح کیا ہے، اور وہ بڑی آسان بھی ہے، اور وہ اتنی کمال کی ہے کہ کہتے ہیں ایک طرف سے وہ کاٹنے والا ہلکا کتا بھی ہونا اگر اس تسبیح کو پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک اس کا بھی رخ تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی کمال کی تسبیح ہے، اس لیے اب آپ نے یہ تسبیح مبارک کو پڑھنا ہے۔ تعداد اس کی بھی وہی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی طرح کی تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ہر 4 نوافل کے بعد آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ تو پھر جا کر یہ دیکھیں کچھ پانے کے لیے نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اس رات میں بالکل تھوڑا سا ٹائم بھی نکال کر، یہ کتنا ٹائم لگے گا، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا یہ ٹوٹل عمل سارے آپ 12 نوافل سمیت اور یہ تسبیحات سمیت صرف اتنا ٹائم لگے گا 20 منٹ۔ اور 20 منٹ بھی اگر آپ نہیں نکال سکتے تو پھر اپنی قسمت پر روئیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ اب یہ تسبیح سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک مکمل آپ نے پڑھنا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔